آیت نمبر 177. اس میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے چیزیں ہیں. اس کے اندر وہ ورڈز کی طرف بھی رجحان جاتا ہے جو ہم نے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں جو ہے کی تھی، جس سے میری مراد متقین والا لفظ ہے. میں آیت تلاوت کرتا ہوں، پھر آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم کہ متقین، مؤمنین اور یہ بر، نیکی وغیرہ، یہ ساری کیا ہے چیزیں، کیا یہ الگ الگ ایٹریبیوٹس ہے یا ساری ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے. اس کو ذرا آپ سے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. اللہ کہتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر. وآت المال على حبه ذوي القربى، اور اپنے عزیزوں پر جو ہے اپنے مال کو خرچ کرو، جیسے کہ ذوی القربہ قریبی رشتہ دار، والیتامى یتیم، مسکین، وابن السبیل اور مسافر، والسائلین مانگنے والے، وفی الرقاب اور جو غلام ہیں وہ، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے بنو جب تم وعدہ کرو، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس صبر کرنے والے بنو مصیبت، تکلیف اور جو ہے رنج اور غم کے وقت. اولئک الذین صدقوا اور یہی لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. ہارون بھائی، بر، نیکی، یہ جو لفظ ہے اس کی کیا تشریح ہے، تھوڑا یہ بتائیں. اور کیا نیکی اور متقی یہ سارے سٹیپس ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یا یہ بالکل الگ کیٹیگری ہے متقی کی اور بر کی بالکل الگ کیٹیگری ہے، یہ الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ تھوڑا اس کو جو ہے آپ سمجھائیے گا. دیکھیے، جیسے بر جو ہے ہمارے پاس اس کا جو روٹ ورڈ ہے با را را، ٹھیک ہے نا. تو اور اس کے معنی ہے نیک یا نیکی، یعنی کہ یہ ناؤن ہے. اور اسی طرح سے جو متقی ہے ہمارے پاس تقوی، تقوی ایک فعل ہے، لیکن متقی جو ہے وہ ہمارے پاس ناؤن ہے. تو اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے آپ کہ ہم جو کہتے ہیں کہ کلومیٹرز، ٹھیک ہے، کلومیٹرز میں یعنی کہ میٹرز جو ہیں وہ 1 کلو ہیں، ٹھیک ہے. 1 کلو جب ہم کہتے ہیں تو نارملی ہم کلو کو سمجھتے نہیں. کلو کا مطلب ہوتا ہے 1000. تو اس کا یونٹ آف میئر کیا ہے؟ میٹر. 1 میٹر اس کا ایک یونٹ آف میئر ہے، اس کا اسمالسٹ پورشن ہے. 1000 ہوتے ہیں تو یہ 1 کلومیٹر بن جاتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں 1 کلومیٹر. 1000 میٹر 1 کلومیٹر. اس طرح سے متقون جو ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بڑا بریکٹ ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کو رکھا ہے جو کانشیس ہیں، اور وہ کانشیس کن چیزوں اور باتوں کے بارے میں ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا اللہ نے بتائی ہے کہ وہ کن باتوں کے بارے میں کانشیس ہیں. ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ آمن باللہ والیوم الاخر، کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اور ملائکہ پہ اور کتابوں پہ اور نبیوں پہ، ان باتوں پہ وہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ ان باقی ساری چیزوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، یا ذی القربى والیتامى والمساکین، اپنے رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ اور مسکینوں پہ، اور وہ ان باتوں پہ بھی کانشیس ہیں. تو کانشیسنس ایک بڑا امبریلا ہے، اس کے اندر یہ چھوٹی سی نیکیاں ہیں، یہ سب نیکیاں ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو بر میں اور تقوی میں، متقون کے اندر یہ فرق ہے کہ اقیم الصلاۃ ایک نیکی ہے، وآت الزکاۃ ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے، آمنا باللہ ایک بلیو ہے، ایک نیکی ہے. اور ان سب کو ملائیں تو یو آر کانشیس اباؤٹ آل دیٹ اسٹف. یور کانشیسنیس اسٹارٹس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ اٹ گوز آل دا وے ٹو دی یوم الآخرہ. اور بر جو ہے وہ نیکی ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اب ہم آیت کو دیکھتے ہیں، پوری آیت کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ میں نے تم سے کہا کہ تم قبلہ اول کی طرف منہ کر لو، یا قبلہ اپنا تبدیل کر لو اور مسجد الحرام کی طرف منہ کر لو، اور تم نے منہ کر لیا. یا ویسے ہی تم صرف جو ہے اوپر جاؤ، آسمان کی طرف اپنا منہ کر لو، اور تم سمجھو کہ ہم نے اللہ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، دیٹس اٹ، کہ ہمارا کام ختم ہو گیا. نہیں، بلکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پوری اس کا ایک سائیکل ہے، اس کا پورا ایک پیکج ہے. اور اس پیکج کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اگین دیکھیے، پھر قرآن کی بیوٹی یہی ہے کہ قرآن جب بھی ایک بات کرتا ہے اس کو ریپیٹ کرتا ہے، اس کو مختلف مثالوں سے ریپیٹ کرتا ہے. اس میں سے جو باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو اور اللہ نے کھول کے بیان کرنا، ان کو اور کھول کے بیان کرتا ہے.
تو پہلی دوسری تیسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پورا متقین کا کانسیپٹ، ہدایت کا، پوری ہدایت کا کانسیپٹ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی ہدایت کے کانسیپٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے اور مزید اس کے اندر ایکسپلینیشن ڈال رہے ہیں اور مزید بتا رہے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ یؤمنون بالغیب، کہ غیب پہ ایمان لانے کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تھی۔ اب وہ غیب پہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے اس کو اللہ نے اور کھولا۔ کیا ہے کہ آمنا باللہ، اللہ کے اوپر۔ غیب میں کون ہے؟ اللہ ہے، غائب نظر ہی نہیں آتے، ان پہ ایمان لانا۔ اور کیا ہے؟ والیوم الآخرہ، اور آخرت پہ ایمان لانا، ہمیں پتہ ہی نہیں، دیکھی نہیں کبھی، پتہ ہی نہیں۔ والملائکہ، اور کس چیز پہ؟ ملائکہ پہ، جو نظر نہیں آتے۔ تو یہ تین چیزیں غیب میں شامل ہیں۔ یہ ہمیں اللہ جب ہم اوپر سے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں آیات کو آپ سمجھیے کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، جو اوپر والی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین، یؤمن بالغیب، جو غیب والا پورشن ہے اس کو یہاں اللہ نے ایکسپلین کیا۔ تو یہ جو پورا کنیکشن ہے نا قرآن کا، یہ اتنا بیوٹیفل ہے، اتنا بیوٹیفل ہے، اتنا بیوٹیفل ہے کہ آپ اس کو پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، دوبارہ پڑھیں گے، دوبارہ سمجھیں گے، دوبارہ اور اس کی بیوٹی سمجھ میں آئے گی، پھر پڑھیں گے آپ، پھر سمجھیں گے اور اس سے زیادہ بیوٹی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے اوپر ایک بات کی، پھر اب نیچے اسی بات کو اور کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اوپر اللہ نے کتاب کا نام نہیں لیا، وہ نبی اور نبیین کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا کہا ہے کہ تم سے پہلے جو کچھ اتارا گیا۔ اب یہاں اللہ کھل کے بات کر رہا ہے کہ تم سے پہلے کیا اتارا گیا؟ کہ کتاب، ٹھیک ہے، اور کیا؟ نبی، یہ اس سے پہلے آئے۔ تو یہ دو باتوں کو اللہ نے اور کھول دیا۔ پھر اللہ اوپر کیا بات کر رہے ہیں کہ جو ہے اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو پرووائڈ کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ اس میں سے اور اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہ اپنے عزیز و اقارب پہ، یتاماس پہ، مساکینس پہ، اور وہ ابن سبیل وسائلین، اور مانگنے والوں پہ، اور جو ہے لوگوں کی جو جیل میں ہیں، اگر ان کو ان کا فدیہ دے کے، ان سے بات کر کے، ان کی جو ہے جرمانہ بھر کے ان کو چھڑایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے، یعنی کہ اوپر اللہ نے صرف ایک ہنٹ دیا تھا کہ بھئی اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس میں وہ لوگ، اب یہاں پہ اس خرچ کی ڈیٹیل اللہ بتا رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت ہے، مطلب آپ یہ دیکھیے، کنیکٹیوٹی دیکھیے، سمجھتے جائیے، سمجھتے جائیے، سمجھتے جائیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد آپ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ، آپ سمجھیے کہ زکوٰۃ خرچ کرنا ایک الگ ہے، اور مسکین سب یتامہ اور ان کو بھی کرنا، ان کے ساتھ آپ کو ان کا خیال رکھنا ایک الگ، دونوں چیزوں کو جوڑ بھی رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ان کو الگ الگ بیان بھی کر رہے ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان چیزوں کو الگ الگ بیان کرنے کے بعد ایک بات آخر میں کیا کریں کہ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک هم المتقون، جو کہ تقوی والے ہیں، جو کہ کن میں سے ہیں؟ تقوی والوں میں سے۔ یعنی کہ یہ کانشیس ہیں یہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں کہ ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کہاں سے جوڑ رہے ہیں؟ واپس چلے جائیے آپ، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کس کے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہی متقین پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ تو عماد بھائی، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اوپر والی جو آیت ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب کی بات کی تھی کہ کتاب میں سے جو لوگ باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں، اس کی اگین وہی ہے کہ تم صرف کتاب لینا، یا کتاب کو ہاتھ میں پکڑ لینا، قرآن لینا، قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لینا، تورا لینا، تورا کو ہاتھ میں پکڑ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ جو مطلب مشرق المغرب کا مطلب یہ ہے کہ صرف تم کتاب کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ پورا پیکج ہے۔ یو ہیو ٹو کم ان ٹو دا فولڈ آف دا ہول تھنگ، آپ کو پورا پیکج لینا ہے۔ جی مت بھائی، کوئی سوال؟ بہت اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہاؤس بھائی۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی پرسنلی ڈیفائن بینگ گڈ اور بینگ رائچیس؟ ہم کیسے طے کریں کہ کون سی چیز جو ہے ہمارے لیے صحیح ہے، گڈ ہے، نیکی ہے، بر والی کیٹیگری میں جو آتی ہے؟ کیا یہ کلچر کا ہم پر انفلوئنس ہونا ہے، یا قرآن جو سٹینڈرڈ بتاتا ہے اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے؟ اس کو تھوڑا بتائیں کہ میں اپنے دل میں کیسے سمجھوں کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ نیکی ہے۔ نیکی، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی یہاں پہ ہمیں بتایا کہ یہ ساری چیزیں نیکی کے زمرے میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی اچھا کام ویسے تو نیکی کے زمرے میں آتا ہے، نیکی میں آتا ہے کہ کوئی بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ڈویژن کر رہے ہیں یہ سب نیکی کے کام ہیں، اور ان سب کو ملا کے ایک، آپ یہ دیکھیے کہ ان سب چیزوں کو آپ ملائیں گے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اور
ان سب چیزوں کے بارے میں اگر آپ فکر مند رہیں گے، یہ نیکی کا کام ہے کہ آپ نے یہ نیکی کرنی ہے، یہ نیکی کرنی ہے، یہ نیکی کرنی ہے۔ جب آپ ان سب چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوں گے تو آپ متقی بن جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ کے دماغ میں آپ کانشیس ہیں کہ میری نماز نہ چھوٹے، آپ متقی بن گئے۔ آپ کہیں کہ میں کسی غریب کا حق نہ ماروں، میں کسی کو جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے بلا وجہ تنگ نہ کروں، تو آپ کانشیس ہو گئے۔ آپ کے اندر آپ کے اندر آپ کی کیا کہتے ہیں احتیاط آ گئی، آپ کے اندر ایک جو ہے کانشیسنس، میں اس کو کیسے وہ آ گیا، احتیاط سمجھ لیجئے آپ کہ آپ جو ہے وہ ہے فکر آ گئی۔ تو یہ ہے متقین۔ متقین کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اندر آ چکی ہیں، آپ نے اڈاپٹ کر لی، بلکہ آپ کیا ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں کا فہم ہو گیا ہے، اور آپ اب ان چیزوں کی طرف سٹرگل کر رہے ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف آپ کا تقویٰ ہے کہ آپ ان سب چیزوں کی آپ کانشیس ہیں کہ میرے سے ان میں سے کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے پورے کام کر رہا ہے وہی متقین ہے، یہ وہی تقوی والا ہے، نہیں، کیونکہ اس میں سے ہم انسان ہیں، کچھ نہ کچھ تو چھوٹ ہی جائے گا، کبھی کہیں نہ کہیں غلطی ہونے والی ہے، ہو جائے گی، تو پھر کیا مطلب ہمارا تقوی کا سٹیٹس ہم نکل گئے اس میں سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو تقوی کا سٹیٹس ہے وہ بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی بیوٹیفلی اس کو کانشیسنیس رکھا ہے، ایگزیکٹلی اس کو یہ نہیں رکھا کہ ہیز لائک اچیوڈ اینڈ پٹ اٹ ان اے باکس، کہ وہ آ گیا ہے، آپ نے ایکوائر کر لیا اور اس کو آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ متقی ہو گئے، اگر آپ نماز چھوٹ گئی تو آپ متقی نہیں رہے، آپ نے پھر نماز پڑھ لی تو آپ پھر متقی ہو گئے۔ اس آن اینڈ آف سوئچ نہیں ہے، اٹ از اے فکر، آپ تقوی کو، آپ متقین کو ایز اے تھاٹ پروسیس، ایز اے مائنڈ سیٹ، آپ اس کو جو ہے وہ سوچیں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا، ٹھیک ہے نا، جو ان چیزوں کا خیال رکھنے والا ہے، جو اپنی نماز کا خیال رکھنے والا ہے، جو اپنے قریبی رشتہ داروں، یتامى مساکین، ان لوگوں کا خیال رکھنے والا ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، نیکی کے کام کرنے والا ہے، جو کیا کہتے ہیں اپنے اور اللہ نے جو چیزیں بتائی ان کا خیال رکھنے والا ہے، وہ متقین ہے۔ اب اس میں سے کچھ چیزیں کبھی آتی ہیں، کبھی چلی جاتی ہیں، کبھی آپ کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، کبھی آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے یا کسی وجہ سے، اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ متقین کے خانے میں سے نکل گئے۔ تو کانشیسنیس اور ہیونگ اٹ لائک فلفلڈ اٹ، دیٹ از ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ کانشیس کہ میں یہ نہ چھوڑوں، میرے سے یہ چیز ضائع نہ ہو، میرے سے یہ چیز مس نہ ہو، دس از واٹ اٹ از کانشیسنیس، دس از واٹ اٹ از کہ آپ یو آر کیئرفل۔ تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے، بینگ کیئرفل اباؤٹ آل دیز تھنگس، آپ کا ذہنی فکر کہ میں ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل رہوں کہ یہ چیزیں مجھ سے ضائع نہ ہوں، یہ متقین کا لیول ہے، یہ متقین ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ نیکی کا نام دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثال تو بیسٹ ہوتی ہے، تو اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی مان۔ اور بھائی ایک آخری سوال، اس کے بعد ہم جو ہے اس پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسے ورڈ کے بارے میں آپ سے جو ہے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایز اے گول، ایز اے ریزلٹ، ایز این آؤٹ کم جو ہے بتا کر لوگوں کو بول رہے ہیں کہ اس کی طرف آؤ، شاید تم یہ بن جاؤ، شاید کہ تم یہ بن جاؤ۔ جیسے کہ یہ ایک ہی ورڈ اب تک ہم جو سورہ بقرہ کرتے ہوئے آئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں 4 بار اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے ریزلٹ جو ہے پیش کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر ایک جگہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر ایک اور جگہ جیسا آج ہم نے آیت پڑھی اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ متقی ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ بار بار یہ کیوں بتا رہے ہیں اللہ کہ تم شاید متقی بن جاؤ، شاید تم اس یعنی یہ زمرے میں آ جاؤ؟ تو یہ متقی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ ہمیں عام لوگوں سے ڈیفرینشیٹ کرتا ہے؟ تھوڑا اس کو جو ہے ذرا بتائیے گا۔ کانشیسنیس، بینگ کیئرفل، اور بینگ اویئر، اور آپ نے کیا کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط سے کام کرنے والا، اور اس کے معنی ڈر کے نہیں ہے، یہ میں آپ کو بالکل جی، واضح طور پہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی اور ہرگز بھائی ڈر وہ کے نہیں۔ روایتی جو ترجمہ ہے، کیا اس کو لے سکتے ہیں پرہیزگار؟ پرہیزگار، بالکل 100% پرہیزگار، 101%۔ تو یعنی کہ اللہ کے پرہیزگار کیا ہے؟ پرہیزگار کا مطلب یہی ہے نا کہ ہی اسٹرائیونگ، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ ایک کام کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
وہ ایک کو کام کو کرنا چاہتا ہے، وہ ایک کام جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بچ گیا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کام کر چکا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ سمیٹ کے اپنی جیب میں ڈال چکا ہے یا اپنے اعمال میں ڈال چکا ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ وہ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس۔ تو جب کوئی چیز کنٹینیوس پروسیس ہے، مسلسل ایک عمل ہے، تو اس کو ہم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک ذہنی فکر ہے، یعنی کہ آپ کو ایسے سوچنا ہے پوری زندگی۔ یہ اللہ نے ایک لمحے کے لیے، ایک 10 دن کے لیے، ایک 20 دن کے لیے نہیں کہا ہے، یہ ایک پوری زندگی کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ تو جو پوری زندگی آپ نے ایک طریقے سے گزارنی ہے تو مائنڈ سیٹ ہو گیا نا، وہ فکر ہو گئی، وہ ایک سوچ ہو گئی۔ اب یہ سوچ کیا ہے کہ برے کاموں سے بچنا، پرہیز کرنا، مطلب یہ کام گندا ہے میں نہیں کرتا۔ یہ سوچ کیا ہے کہ مجھے اچھے کام کرنے، نماز پڑھنی ہے۔ وہی سوچ کیا ہے کہ مجھے کوشش کرنی ہے میں زکوٰۃ دوں، مجھے کوشش کرنی ہے غریبوں متینوں یا یتیموں مسکینوں کی مدد کرنی ہے، اور پھر اس کو پوری اپنی کوشش سے کرنا۔ یہ سوچ ہوگی تو آپ عمل کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ پہلے پورا اپنا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنی سوچ کو لاؤ، اپنی سوچ کو لاؤ گے، اپنے مائنڈ سیٹ کو لے کر آؤ گے تو عمل خود بخود آتے چلے جائے گا۔ ذہن ہی ہوتا ہے نا جو آپ کی باڈی کو انسٹرکٹ کرتا ہے کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ سوچ ہے متقون، تقوی ایک سوچ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں تقوی کیا ہے؟ کہ ایک سوچ ہے۔ آپ اس سوچ سے، وہ سوچ کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ بینگ کیئرفل۔ بینگ کیئرفل کیا ہے؟ کہ غلط چیزوں میں، غلط کاموں سے بچنا۔ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ اچھی چیزیں، اچھے کام کی فکر کرنا کہ مجھے کرنا ہے، ہوا نہیں، کیوں نہیں ہوا، نیکسٹ ٹرائی کروں، مس کیوں ہو گیا، فکر کرنا۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب یہ ایک فینومینا نہیں ہے، فزیکل فینومینا کہ اس کا ایک اینڈ ریزلٹ ہو گیا ہے اور بس اب یہ ڈن ہو گیا تو موو آن ٹو دا نیکسٹ ون۔ مطلب میں گاڑی خریدنے گیا تھا، میں نے گاڑی خرید لی، یا میں نماز پڑھنے گیا تھا، میں نے نماز پڑھ لی تو اب میں متقین میں آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دکھاوے کے لیے، کسی اور کام کے لیے، تو وہ اٹ از اے مائنڈ سیٹ۔ یہ اللہ اس دماغ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں کہ اپنا دماغ بدلو۔ میں اس بات کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، لوگ اس کو نہیں سمجھتے، لوگ بس اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی فزیکل ایکٹ ہے، ایک دفعہ کر لیا تو آپ اس ڈبے میں آ گئے، نہیں کیا تو اس ڈبے سے نکل گئے۔ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک فزیکل ایکٹ کرنے سے، ایک عملی کام کرنے سے آپ ایک خانے کے اندر آ گئے اور اب اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو اب اس خانے سے نکل گئے، نہیں، بلکہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ کنٹینیوس ہے۔ کبھی آپ وہ کام کر رہے ہو اور کبھی نہیں کر رہے ہو، لیکن یہ مائنڈ سیٹ آپ کا رہتا ہے، آپ متقی رہتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کام آپ سے مس ہو بھی گیا ہے تو آپ کو فکر ہے کہ مس کیوں ہوا، مس نہیں ہونا چاہیے تھا، نیکسٹ ٹائم مجھے اس کو فلفل کرنا ہے۔ جی بات بھائی۔ بے شک بے شک ہارون بھائی، بڑا بیوٹیفلی آپ نے جو ہے اس کو کھول کر بتایا۔ جیسے کہ ہم روایتوں میں جو روایتی تفسیر یا روایتی ترجمہ ہے وہ ذہن ہمارا اسی طرف لے جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ ایکشنز کریں گے، یہ ایکٹیویٹیز کریں گے تو آپ متقی بنیں گے، بلکہ جیسا آپ نے بتایا کہ یہ ایک اپنے آپ کے اندر ایک ریولوشن لانا ہے کہ ہم وی آر کانشیس اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کانشیسنس کے تھرو ہی یہ ساری چیزیں ہوتی چلی جائے گی۔ الحمدللہ بہت اچھے سے آپ نے اس کو بتایا۔ میں سمجھتا ہوں ہم جو ہے اس کو یہاں پہ ابھی اینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور عزیز ساتھیوں، اگر آپ کو ہماری ٹاک سمجھ آ رہی ہے، پسند آ رہی ہے تو میک شیور کریں کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور آپ بہترین انسانوں میں سے بنیں تاکہ اس ویڈیو کو آگے پہنچا کر آپ بہترین والے زمرے میں آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best of you is the one who learns the Quran and teaches it۔ تو اتنا سارا جو ڈسکشن ہمارا ہوا ہے کمپلیٹلی قرآن سینٹرک ہم نے باتیں کی، آپ نے قرآن سیکھا ہے، اب اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں، فکر کریں، شیئر کا بٹن ضرور کلک کریں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریے گا۔ دیٹس اٹ، جزاک اللہ خیر ہارون بھائی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کی آیتوں کے ساتھ آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات بھائی۔